کریں گے یہ کس جگہ قید آئی؟ آخر ہمیں بھی وہ قرآن کی آیت سمجھائی جائے، ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں۔ قرآن سے دکھاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دکھاؤ کہ سرکار نے فرمایا یہ آیت مطلق نہیں بلکہ 3 مہینوں کے ساتھ مقید ہے، یہ حکم ایسے واقع نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہوگا۔ اس طرح کسی صورت میں بھی ممکن، تو پھر اپنی طرف سے اللہ کے مطلق حکم کو مقید کرنا، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ مالک فرما رہے جس طرح تو دے گا 3 ہی واقع ہوں گی۔ عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے، ایک بندہ دے 3 رہا ہے واقع 1 ہو رہی، عجیب بات۔ اور کسی کو کھڑے ہو کے جو 3 لتر پھیرے جائیں، بندہ کہے ابھی 1 ہی لگا ہے، یہ تو انصاف ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ ایک بندے کو سامنے کھڑا کرے، بندہ کہے اس نے شراب پی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، ہر 3 پہ جا کے قاضی کے ابھی 1 ہوا ہے، تو مجمع والے کیا کہیں گے؟ یہ زیادتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ زیادتی ہے۔ یا کسی نے کسی پاک دامنہ پر بہتان ڈال دیا تو قاضی اسلام اس کو بھی 80 کوڑوں کی سزا دے گا، اور اس کو کھڑے ہو کے جب 3 مارے جائیں، قاضی کہے شمار کرو 1، تو لوگ کہیں گے کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی۔ تو معلوم ہوا جب 3 واقع ہوں تو 3 ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو ادھر طلاق میں بھی یہی صورتحال ہے، جب 3 بار کہہ رہا ہے تو یہ آخر کون سا اصول ہے؟ کس قرآن کی آیت سے اصول نکلا ہے کہ بندہ 3 دے واقع 1 ہو؟ آخر کوئی پتہ ہمیں بھی تو چلنا چاہیے نا، ہم بھی تو اسی قرآن کے خادم ہیں، اسی اسلام کے خادم ہیں، اسی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھی کچھ عقل اور شعور دیا ہے، ہمیں بھی تو کچھ بتایا جانا۔ اگر ہم غلطی پر ہیں نہیں، بالفرض میں کہہ رہا ہوں، تو کم از کم جس کو یہ قیدیں قرآن میں نظر آتی ہیں اور ہمیں نہیں آئیں، تو کم از کم وہ ہمیں نکال کے دکھا دے، اور یہ بات ناممکن ہے۔ میں اپنی طرف نسبت نہیں کر رہا، کوئی کہے جی اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ آپ کو پورا قرآن اس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بات کروں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی، میں بات کروں سیدنا امام مالک کی، میں بات کروں سیدنا امام احمد بن حنبل کی، میں بات کروں سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ ان 4 اماموں کو تو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح بھی کوئی 3 دے تو 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ تو نہ جانے وہ کون سا ایسا عالم دین آج پیدا ہو گیا جس کا علم ان 4 ائمہ سے بھی بڑھ گیا۔ ان 4 ائمہ نے اپنی اپنی فقہ کی معتبر ترین کتب کے اندر فتویٰ دیا ہے، جس طرح بھی کوئی 3 دے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، 3 ہی۔ امام شافعی کی فقہ میں بھی یہی، احمد بن حنبل کی فقہ میں بھی یہی، امام مالک کی فقہ میں بھی یہی، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فقہ میں بھی یہی۔ صحابہ و اہل بیت کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی، سرکار بھی یہی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسی منطق ہے کہ 1400 سال کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا، آج اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا خیال ہے 1400 سال کے جو بزرگان دین، صحابہ، تابعین، اہل بیت، سرکار علیہ السلام، وہ سارے معاذ غلط فیصلہ کرتے رہے؟ انہوں نے تو 3 کو 3 ہی نافذ فرمایا۔ آج نہیں تو تیسری قسط میں وہ حدیثیں بھی آ رہی ہیں، اگر آج کے جمعہ میں نہ آ سکیں تو تیسری قسط کے اندر وہ حدیث آ جائیں گی کہ سرکار کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر، یہ سیاستہ کی حدیث، یمن کی طرف جا رہا تھا۔ کس طرف جا رہا تھا؟ اور جاتے جاتے مجھے کتنی طلاقیں دے دیں؟ سیاح کی حدیث اگلی اقساط میں آنے والی ہے۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک حلالہ نہ ہو جائے۔ یمن جاتے جاتے یہ حدیث کے جملے، میرے شوہر نے مجھے کتنی طلاقیں دی؟ اس نے 3 مہینے لگا دیے تھے گھر سے نکلتے نکلتے یمن کی طرف۔ بات کو سمجھنے والی ہے نا۔ بیوی عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر جب کس طرف جا رہا تھا؟ گھر سے نکلا یمن کی جانب جا رہا تھا، تو مجھے کتنی طلاقیں دے دیں؟
تو بندہ جب گھر سے نکلے کسی شہر کا ارادہ ہو کتنے مہینے لگتے ہیں؟ اور یار نکلتے ہوئے وہی ایک ہی دن لگتا ہے. ایک دن میں جتنے وقت نکلنے میں تیاری میں ہے اتنا ہی لگتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جب وہ یمن کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کتنی طلاقیں دے کے چلا گیا؟ تو سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اب حلالے کے بغیر تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہوگی. سرکار تو یہ فیصلہ فرماتے رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اسی آیت کے تحت عربی مفسرین کے سید و سردار بلکہ تمام مفسرین کے سید و سردار رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاص شاگرد بھی ہیں, اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے مفتی بھی ہیں. مراد میری ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس کے اندر, تفسیر کا کیا نام ہے آج بھی مارکیٹ سے ملتی ہے, تفسیر ابن عباس صفحہ 36 اور 37 پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جن کو قرآن کا علم سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا تھا. سرکار کسی بات پہ خوش ہوئے تو دعا کی اللہم علمہ الکتاب, یا اللہ میرے اس غلام کو قرآن کا علم عطا فرما دے. تو جن کو قرآن کا علم سرکار کے سیکھنے اور دعا کی برکت سے ملا ہو وہ تو نہیں بھول سکتا نا. پھر رتبہ اتنا ہو کہ جو صحابہ کو بھی فتویٰ دیا کرتے تھے, اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے نظریات اور ایمان صحابہ جیسے ہو جائیں فقد اہتدوا, قرآن کہہ رہا ہے پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے, ابھی آنے والی اقساط میں آپ کے فتوے بھی آئیں گے. ابھی تو ہم آپ کی تفسیر سے عرض کر رہے ہیں, اگلی اقساط میں اسی مسئلے پر عبداللہ بن عباس جو صحابہ کو فتویٰ دیا کرتے تھے, کوئی آ رہا کہہ رہا میں نے 1000 طلاق دی اپنی بیوی کو, اگر اکٹھے واقعی نہ ہوتی ہر مہینے میں ایک دن ہی ہوتی تو 1000 طلاق کے لیے کتنے مہینے درکار تھے؟ یار بولو تو صحیح. یہ آگے آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس کے فتوے آ رہے ہیں, آگے صحابہ کے فتوے آ رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہے, حکم کیا ہے؟ فرمایا تو نے 3 طلاقوں سے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر دیا ہے, 997 کے ساتھ تو نے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو, شریعت کا مذاق اڑاتے ہو. فرمایا جب تک حلالہ نہ ہو جائے تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو سکتی؟ کیا یہ جو کہہ رہا ہے میں نے 1000 طلاق دی ہے یہ 1000 مہینوں میں دیتا رہا ہے؟ 1000 مہینوں کے ذرا سال بھی بنا لینا. اتنا عرصہ وہ صرف طلاق دینے پہ رہا ہے, اس کو اور کوئی کام نہیں تھا. بھائی ایک ہی دفعہ کہا جا تجھے 1000 طلاق. تو عبداللہ بن عباس صحابہ کے مفتی, آپ نے فرمایا 3 واقع ہو گئی کیونکہ بندہ کتنی دے سکتا ہے, آگے مالک ہی نہیں ہے. فرمایا 3 سے تو تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی, 997 جو تو نے واقع کی ہے یہ اللہ کے قرآن کی آیات کا تو نے مذاق اڑایا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے تو نے, بہت بڑا کیا کیا ہے. انہی کی تفسیر عبداللہ بن عباس کے اندر ہے الطلاق مرتان سے مراد طلاق رجی ہے, 2 بار تک طلاق رجی ہے, 1 دفعہ یا 2 دفعہ دے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر تیسری طلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ متلقہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے حلال نہیں ہے شوہر اول کے لیے, حلال نہیں ہے شوہر. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں تک زوجن غیرہ, حتی تنکہ زوجن غیرہ کی تفسیر میں یہاں تک کہ وہ عورت کیا کرے, عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کرے, پھر عدت بیٹھے, اب چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ کن کی تفسیر ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. میرے بھائی غور کرو, رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقیقی جانشین صحابہ کرام ہیں,
اور یہ ایک صحابی رسول، صرف صحابی رسول بھی ہوتے تو کافی تھا، ان کا تو رتبہ یہ صحابہ کے بھی مفتی ہے۔ صحابہ کو بھی کیا دیا کرتے تھے؟ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اسی آیت مبارکہ کے تحت الجزء السادس جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 448 پر امام فخر الدین رازی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں مذہب جمہور المجتہدین، فرماتے ہیں کہ جو اکثر مسلمانوں کے امام اور مجتہدین فقہا گزرے ان کا مذہب یہ ہے ان المطلقۃ الثالثۃ، جب کسی عورت کو کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں؟ 3، جس طرح بھی ہو جائے، لا تحل، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی نہیں ہے، الا بخمس شرائط، فرمایا ہاں جب کوئی 3 دے بیٹھے اس کے بعد 5 شرطیں جب تک نہ پائی جائیں۔ امام فخر الدین رازی شافعی المسلک ہیں، غور کریں، فرمایا جب تک 5 شرائط نہ پائی جائیں اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے یہ عورت حلال ہو سکتی نمبر 1 کہ اس شوہر سے عدت کو پورا کرے، جس نے 3 دی ہیں اس کی کیا گزارے؟ عدت گزارے۔ نمبر 2 کسی اور سے پھر نکاح کرے۔ نمبر 3 وہ دوسرا شوہر اس بیوی سے کم از کم 1 مرتبہ جنسی تعلق قائم کرے۔ کیا قائم کرے؟ جنسی تعلق جو دوسرے سے نکاح ہوا نکاح کے بعد۔ اور نمبر 4 ثم یطلقها، پھر یہ زوج ثانی اس عورت کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ نمبر 5 ثم تعتد منہ، پھر نئے سرے سے عدت بیٹھے گی اس ثانی شوہر کی طرف سے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی 5 شرطیں پائے گی، فرمایا چاہے تو اب پہلے سے حلالہ ہونے کے بعد 5 شرطیں پوری ہونے کے بعد اگر یہ عورت چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح۔ دیکھیں یہ عربی مفسرین ہیں، اس آیت کے تحت کلام کر رہے ہیں۔ علامہ جساس نے، یہ حنفی المسلک ہے، اسی آیت کے تحت تو نہ جانے کتنے دلائل کے انبار لگا دیے، اور آپ کی قرآن مجید کی احکامات کی تفسیر احکام القرآن للجساس، تفسیر احکام القرآن للجساس مفتیوں کے کورس میں شامل ہے۔ مفتی جو نصاب کورس کرتے ہیں اس کے نصاب میں یہ تفسیر شامل ہے۔ آپ نے کثیر احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں جب تک حلالہ نہ ہو جائے پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہو سکتی آیت یہی ایک ہے۔ جتنے عربی مفسرین کی تفاسیر سے میں عرض کر رہا ہوں سب نے کلام اسی آیت پہ کیا ہے جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں، خطبے میں جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، طلاق البتہ دینے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ تیری مراد کیا تھی؟ اس طلاق سے تیری کیا نیت تھی؟ 1 کی یا 3 کی؟ 1 کی یا 3 کی؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے قال واحدہ، یا رسول اللہ میری نیت 1 کی تھی، میری نیت 1 کی تھی۔ قال اللہ، اب اس بات پہ علامہ جساس نے جو دلیل پکڑی غور کرنا، سرکار نے فرمایا تو اس بات پہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو نے 1 کی نیت کی ہے؟ غور کرو، فرمایا کیا تو اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ تیری نیت فقط؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے فقط 1 کی سے نیت کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی اکٹھی، دلیل اس طرح ہے اگر اکٹھی 3 واقع ہی نہ ہوتی تو سرکار قسم اٹھا کے کیوں پوچھتے کیا تو نے 1 کا ارادہ کیا تھا؟
کیا تو نے ایک کا ارادہ کیا تھا؟ سرکار جو اس سے قسم لے رہے ہیں، آخر کیوں لے رہے ہیں؟ علامہ جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اگر 3 کی ہوتی تو عورت اس پہ حرام ہو جاتی، سرکار نے کرنا تھا حلال اور حرام کا فیصلہ، اس لیے فرمایا اب قسم اٹھا۔ اب کیا اٹھا؟ کہ میں اس طلاق سے میں نے فقط ایک طلاق مراد لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر 3 اکٹھی واقع ہی نہ ہوتی سرکار کی بارگاہ میں، شریعت میں، تو کم از کم سرکار اس بندے سے قسم کسی صورت بھی قسم نہ لیتے۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس کا تو نے ارادہ کیا اور جس پہ تو نے قسم اٹھائی، حکم بھی وہی ہے جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 1 یا 2 بار طلاق دیں تو عورت بندے پہ حرام ہوتی، فوراً حرام نہیں ہوتی، جب تک عدت باقی ہے ان کا نکاح بھی باقی ہے۔ لیکن اس عورت کی بات ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو، جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو۔ یہ مسئلہ اہم ترین ہے، رخصتی والا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی ارشاد فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی ہے۔ امام قرطبی نے اس کو تفسیر قرطبی کے اندر جلد 3 صفحہ 141 پہ اس حدیث کو نقل فرمایا، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، جس آیت کو ہم نے آج پڑھا ہوا ہے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ سید عائشہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، قالت عرض کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم، ایک فرمان عالی شان جس کی راویہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام ہے، وہ کیا حکم ہے؟ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا اذا طلق الرجل، جب کوئی شوہر طلاق دے دے امرأتہ، اپنی بیوی کو، کس کو طلاق دے دے؟ امرأتہ، اپنی بیوی کو، کیونکہ جب تک اپنی بیوی نہ ہو کسی اور کے دینے سے طلاق شریعت میں واقع ہوتی، الا یہ کہ کچھ خاص حالتیں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی کے عیوبات کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے، جہاں قاضی اسلام کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اب ان کے درمیان تفریق کرا دے، وہ کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ عام حالت میں بیوی کسی کو طلاق کوئی دے دے، اس طرح طلاق واقع ہوتی، طلاق اس وقت ہوتی ہے جب وہی طلاق دے جس کی وہ بیوی ہے۔ سرکار نے بھی یہی فرمایا اذا طلق الرجل امرأتہ، اپنی بیوی کو جب کوئی طلاق دے، اپنی بیوی کو جب کوئی، کتنی؟ ثلاثہ، فرما کتنی طلاقیں دے؟ 3 طلاقیں۔ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سرکار نے فرمایا، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی کو کتنی دیر بیٹھتا ہے، دیکھیں یہاں بھی کوئی قید نہیں ہے، یہ حکم بھی مطلق ہے۔ اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فرمایا جس طرح بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے دے، 3 دے دے، کوئی قید نہیں ہے حدیث مبارکہ میں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ عورت اس شوہر کے لیے جس نے کتنی دے دی ہیں اس کے لیے حلال، ہاں اگر چاہتے ہیں کوئی صلح تو فرمایا حتى تنكح زوجا غيره، پھر عدت کے بعد کسی اور سے کیا کرنا ہوگا؟ نکاح کرنا ہوگا، وہ پھر طلاق دے۔ اور پھر اگلی بات بھی سننے کے قابل ہے، وَيَذُوقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُصَيْلَةَ صَاحِبِهِ او کما قال علیہ السلام، فرمائے نکاح بھی ہو، اور اگلی شرط وَيَذُوقُ كُلُّ وَاحِدٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک، واحد منہما، شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک، یذوق چکھ لے، یذوق چکھ لے مزہ، اسیلت صاحب ہی، اپنے صاحب کے شہد کا مزہ چکھ لے۔ اب سرکار نے یہاں کنایہ کے جملے ارشاد فرمائے،
مراد یہاں سے جنسی تعلق ہے، مراد